وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير۔ حضرات گرامی، اس دنیا کی زندگی کا اصل مقصد اور یہ پورے نظام اور سسٹم کا ایک اونلی پرپز بس یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی نظر میں اچھے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس انسان کے حق میں یہ فیصلہ کر دے کہ یہ عزت کے قابل ہے، یہ احترام اور آنر اور رسپیکٹ کے لائق ہے، اس انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے، جس کے بارے میں قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ یہ شخص اللہ کی نظر میں کسی لائق نہیں ہے، تو چاہے دنیا میں اسے نوبل پرائز ملا ہو، چاہے پوری دنیا اسے سر پہ اور آنکھوں پر بیٹھاتی ہو، وہ انسان دنیا کا سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ ہیوملیٹڈ انسان ہوگا۔ آج ہم اس خطبے کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل عزت کیا ہے اور ہم لوگ انسان جس چیز کو عزت کا، رسپیکٹ کا، آنر کا کرائیٹیریا اور معیار سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم انسان دھوکے میں نہ رہیں کہ جس چیز کو عزت سمجھتے رہے، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ عزت کے قابل تھی ہی نہیں۔ عام طور سے انسان جس چیز کو عزت کا، آنر کا کرائیٹیریا سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، کسی خاص علاقے سے، کسی خاص زمین کے حصے سے ہونا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی عرب کا ہے یا مکے کا ہے یا مدینے کا ہی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باقی دنیا کے لوگوں سے اس وجہ سے بہتر ہوں
کہ میں عرب کا ہوں یا مکے اور مدینے کا ہوں، تو کیا وہ شخص صحیح کہلائے گا؟ کیا اس کی یہ سوچ اسلامک سوچ ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 جو کرائیٹیریا لوگ سمجھتے ہیں عزت کا، کسی خاص ذات اور برادری اور کمیونٹی سے ہونا۔ مثلا کوئی سید ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ کوئی شیخ ہے، وہ دوسری برادری سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ کوئی پٹھان ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی کچھ ہے۔ یہ ذاتی اور برادری کی بنیاد پر، کمیونٹی کی بیس پر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے انسانوں سے افضل ہوں، بہتر ہوں، تو یہ اسلامک اور قرآنک تھنکنگ نہیں ہے۔ یہ اس بیس پر کوئی اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ پیسہ ہے، اس وجہ سے میں دوسروں سے اچھا ہوں جن کے پاس پیسے کم ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی اسلامک سوچ رکھنے والا نہیں ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، رنگ، کلر، خوبصورتی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی گورا، کوئی وائٹ، اگر کسی بلیک کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے، وہ اسلامک سوچ نہیں ہے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز ہے علم اور نالج۔ چونکہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، میں نالج فل ہوں، میرے پاس علم ہے، اس لیے جن کے پاس علم نہیں ہے ان سے میں زیادہ اچھا ہوں۔ اور 6 نمبر پہ ہے کسی کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، حکومت ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں ان سے میں اچھا ہوں، تو یہ بھی رانگ ہے، غلط ہے۔ اور آخری چیز جو آج کے ماحول کے حساب سے، ہمارے مسلمانوں کے اعتبار سے، اگر کوئی شخص مسلک کی بنیاد پر، جماعت کے بیس پر، فرقے کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر اس لیے ہوں کہ میں فلاں مسلک، فلاں فرقے، فلاں اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں بہتر ہوں، بیٹر ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ شخص بہتر نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے، یہ جتنے بیسز ہم نے گنائے ہیں 7، ذات کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، کلر کے بیس پر، پاور، نالج اور مسلک اور مشرب، اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کی نظر میں کون شخص اچھا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں، صرف مسلمان نہیں کہا، اے دنیا کے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب دنیا کے تمام انسان، ان سب کا مالک ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، اور سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے،
تو پھر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے دوسرے بھائی سے دوسری بہن سے کیسے بہتر سمجھ سکتا ہے؟ کس بیس پر؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو کمیونٹیز اور قبیلے اور ذاتیں یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. کہ فار ایگزامپل اگر دو لوگ عبد الرحمن نام کے ہیں، دو لوگ عبداللہ نام کے ہیں، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ عبداللہ میرے پاس آئے تھے. تو کون سے عبداللہ؟ کدھر رہنے والے؟ پرس کالونی کے رہنے والے یا منڈی پیٹ کے رہنے والے یا بارلین کے رہنے والے؟ کہاں کے؟ تو یہ جو ایریا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ جو کمیونٹی اور ذات بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ انسان کو صرف پہچاننے کے لیے، یہ اس لیے نہیں کہ انسان ایک خاص کمیونٹی سے ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے برادران وطن میں نان مسلم بھائیوں میں جیسا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ براہمن وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ سر سے پیدا ہوا ہے. وہ ہمیشہ عزت کے لائق وہی مذہبی اور ریلیجیس اور دھارمک چیزوں کو انجام دے سکتا ہے. شودر جو ہے وہ پیر سے پیدا ہوئے ہیں. وہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے بڑوں کی خدمت کریں. ہمیشہ پوری زندگی کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِتَعَارَفُوا، یہ آپس کی جان پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا، آنر والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس موقع پر ایک واقعہ جو بخاری کی 5091 نمبر حدیث ہے، 5091. یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ ہم جس بیس پر اپنے آپ کو یا دوسروں کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں وہ بیس ہے ہی نہیں. ایریا، علاقہ، برادری، ذات، کمیونٹی نہیں، صرف اور صرف ایک ہی بنیاد ہے، ایک ہی بیس ہے جس کی وجہ سے کوئی عزت والا ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو انسان ذلیل ہے اللہ رسول کی نظر میں. وہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اچھے کام، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں آگے بڑھنا، کمپٹیشن، مسابقت. یہ چیز وہ ہے جو انسان کو اعلیٰ بنا سکتی ہے، عزت والا بنا سکتی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی 5091 نمبر حدیث ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو جس کو عزت کے قابل سمجھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے نظر میں بھی عزت والا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مر رجل، ایک شخص گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تقولون فی ھذا، اے صحابہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ رجل من اشراف الناس، یہ تو مدینے کے ٹاپ لیول کے لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے، لیڈرز ٹائپ کے لوگوں میں سے. حری ان خطب ان ينکح، یہ صاحب
اتنے زیادہ عزت کے قابل ہیں کہ اگر کہیں شادی کا پیغام دیں، نکاح کرنے کے لیے بولیں، فوراً ہر شخص نکاح کے لیے تیار ہو جائے، اپنے گھر والوں کا رشتہ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے۔ اس کے بعد ان شفع ان یشفع، اگر یہ کسی کے پاس کوئی سفارش اور اپیل لے کر کے جائیں تو فوراً ان کی سفارش اور اپیل قبول کی جائے گی، ایکسیپٹ کی جائے گی۔ اور وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْمَعَ، اور اگر کوئی بات یہ بولے تو سارے لوگ خاموشی کے ساتھ ان کی بات سننا شروع کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب گزرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وہی سوال پھر پوچھا، ما تقولون فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا اوپینین ہے تمہاری؟ تو صحابہ کرام نے کہا، رجل من فقراء الناس، یہ مدینے کے غریب لوگوں میں سے، حری ان خطب اللہ ینکح، اگر یہ کہیں شادی کا پیغام لے جائیں تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وَإِن شَفَعَ اللہ یشفع، اور اگر یہ کسی کے بارے میں کوئی سفارش کریں، اپیل کریں تو کوئی ان کی سفارش سنے گا نہیں، بھگا دے گا کہ جائیے یہاں سے۔ اور وَإِن قَالَ اللہ يُسْمَعَ، اور اگر یہ کہیں کچھ بات کہنا چاہیں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، وہ جواب خطبے کے ٹائم پہ صرف اور صرف خطبہ سننا ہے، دوسرا کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ مدینے کے ٹاپ لیول کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں سے ہیں، اور دوسرے جن کے بارے میں تم نے کہا کہ ان کی بات کوئی سننا پسند نہیں کرے گا، دوسرے کہا کہ یہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہ یہ جو دوسرا آدمی تھا یہ اکیلا اس پہلے جیسے پوری دنیا کے انسانوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ اکیلا آدمی اگر اس جیسے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے اور یہ اکیلا رہے تو یہ اکیلا اس پہلے سے، یعنی سماج کا، سوسائٹی کا جو ٹاپ لیول تم نے کہا، اس دنیا جس کو سب سے اعلیٰ اور اونچا اور بڑا سمجھتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ بڑا نہیں ہے، بلکہ جس کو سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کسی حیثیت کا نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی آنر کے لائق نہیں ہے، یہ خدا کی نظر میں اس سے 8 بلین لوگوں سے، آج کے اگر زبان میں کہا جائے تو اگر 8 بلین لوگ دنیا میں ہیں تو یہ اکیلا آدمی 8 بلین لوگوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ذات شیخ سید پٹھان انصاری یہ جو ہم نے بنایا ہے، خاص طور سے شادی کے موقع پر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، نہیں ہماری شادی ہماری برادری میں ہونی چاہیے، کیوں؟ ہم سپیریئر ہیں نا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، اسلام میں اگر کوئی شخص کسی بھی بیس پر چاہے وہ علم کے وجہ سے ہو یا حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے ہو یا پیسے کی وجہ سے ہو یا مال کی وجہ سے ہو یا ذات اور برادری کی وجہ سے ہو، اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے۔ مسلم شریف کی 2564 نمبر حدیث ہے، 256 نمبر، 2564 2564 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم و اخو المسلم، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب برابر ہیں، کوئی ذات کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ اب دیکھیے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قبیلوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کو اچھا یا بڑا یا چھوٹا سمجھتے تھے۔ فار ایگزامپل قریش کا قبیلہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ سارے قبیلوں سے، سارے خاندانوں سے بہتر قریش کا قبیلہ ہے۔ اسی طرح سے عرب کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہ باقی دنیا کے سارے انسانوں سے افضل۔ عرب کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھی گفتگو اور بات چیت کرنے والا، اور وہ باقی دنیا کو کیا بولا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ عجم۔ عجم مطلب گونگا، بولنے کا ڈھنگ نہیں، تو اپنے علاوہ سب کو گونگا سمجھتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ علاقے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر بڑائی نہیں ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، المسلم و اخو المسلم، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور مسلمان ہونے میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں مسلمان مجھ سے کمتر ہے، لو ہے، اور میں اس سے بہتر ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے چھوٹا، اپنے آپ سے کم، اپنے آپ سے لو سمجھے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے برا آدمی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف صاف کہہ دیا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی بڑائی نہیں، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر۔ اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیول پہ کر کے دکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت سلمان، صہیب اور بلال، یہ تینوں کون ہیں معلوم آپ کو؟ یہ تینوں غلام تھے، نوکر۔ ان کو خرید کر کے آزاد کس نے کرایا تھا؟ ابو بکر صدیق نے۔ ان کے مالکوں سے خرید کر کے آزاد کرایا تھا انہوں نے۔ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیسی برابری ہے۔ ایک بار ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا ابھی اللہ کی تلوار نے اس دشمن کا کام تمام نہیں کیا؟ ابھی تک یہ زندہ ہے، اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اتقولون ھذا لسید قریش، کیا تم لوگ یہ بات قریش کے لیڈر کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہ قریش کا لیڈر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے یہ بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ یاد رکھیے یہ کون لوگ ہیں؟ غلام ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ٹاپ لیول کے آدمی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا
کہ قیامت کے دن میں اٹھوں گا تو میرے دائیں سائڈ کون رہے گا؟ ابو بکر صدیق، میرے بائیں عمر ہوں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو بکر لَإِن كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ، اے ابو بکر تم نے یہ بات ان سے کیوں کہی؟ اگر تم نے بلال، صہیب اور سلمان ان کو اگر تم نے ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو غصہ کر دیا، اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ وہ غلام تھے، وہ عرب کے بھی نہیں تھے، دوسری جگہ سے آئے تھے، دوسری کنٹری سے آئے تھے، ان کا رنگ اور کلر بھی وہ نہیں تھا، لیکن سب کی عزت برابر ہے اسلام میں، سب کی جان برابر ہے اسلام میں، سب کا مال برابر ہے، عزت کے قابل ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگ کر کے آئے اور آ کر کے کہا یا اخوتا اغضبتکم، اے میرے بھائیو کیا مجھ سے تکلیف ہو گئی آپ لوگوں کو؟ مجھ سے غصہ ہو گئے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا یغفر اللہ لک یا اخی، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ دیکھیے یہ ایکولیٹی ہے اسلام کے اندر۔ تو پورے خطبے کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں، ایک تو جتنے انسان ہیں، چاہے ہندو ہوں مسلمان ہوں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس لیے انسان ہونے کی ناطے سے، حیثیت سے، سب کی جان، سب کا مال، سب کی عزت برابر ہے۔ اگر کوئی بغیر قصور کے کسی کی جان، مال یا عزت لیتا ہے تو اس کی بھی جان اور مال اور عزت لی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی، چاہے آپ کسی بھی کمیونٹی سے ہیں، کسی بھی ایریا سے، کسی بھی علاقے سے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو سارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان ہونے کے باوجود کسی بھی ریزن اور کسی بھی وجہ سے دوسرے مسلمان سے اچھا اور بہتر سمجھتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ شخص اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ مسلمان بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عزت اور احترام اور آنر کے لائق ہوں، اور سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم۔